اب سے کئی سو سال پہلے کا ذکر ہے کہ دریائے دجلہ کے کنارے ایک چھوٹے سے گاؤں میں داؤد نام کا ایک بوڑھا ماہی گیر رہا کرتا تھا۔ وہ اپنی بیوی اور دو جوان بیٹیوں کے ساتھ ایک بوسیدہ سی جھونپڑی میں بڑی غریبی کی زندگی گزار رہا تھا۔ ساری عمر مچھلیاں پکڑتے بیت چکی تھی مگر کبھی خوشحالی کا منہ نہیں دیکھا، اور اس مفلسی میں زیادہ تر غلطی خود اس کی اپنی تھی۔ وہ زیادہ محنت سے جی چراتا تھا۔ اب تو خیر اس کا بڑھاپا تھا مگر جوانی کے دنوں میں بھی اس نے کبھی 4 مرتبہ سے زیادہ دریا میں جال نہیں ڈالا۔ بس 4 مرتبہ جتنی مچھلیاں اس کے ہاتھ آتی تھیں انہی کو گاؤں کے بازار میں جا کر بیچ آتا تھا۔ محنت خود نہیں کرتا تھا اور الزام تقدیر کو دیتا تھا کہ اس کی قسمت میں ہی غریبی لکھی ہوئی ہے، تو وہ کیا کرے؟ پھر وہ لڑکیوں کی پیدائش سے بھی خوش نہیں رہتا۔ کہا کرتا تھا کہ ان لڑکیوں کی بجائے اس کے 2 لڑکے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ مچھلیاں پکڑنے میں اس کا ہاتھ بٹاتے اور گھر میں کھانے پینے کی اتنی تنگی نہ ہوتی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے، اولاد خدا کی دین ہوتی ہے اور دنیا میں جو بھی آتا ہے اپنی قسمت ساتھ لاتا ہے۔ پھر دونوں لڑکیاں بھی اس پر کچھ زیادہ بوجھ نہیں تھیں۔ ہوش سنبھالتے ہی انہوں نے گھر کے کام کاج میں اپنی ماں کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا۔ ذرا کچھ اور بڑی ہوئیں تو کپڑے سینے لگیں۔ وہ مناسب اجرت پر دوسروں کے کپڑے سینے لگیں، لیکن گاؤں میں جہاں تقریباً ہر شخص انہی جیسا غریب تھا انہیں کام زیادہ نہیں ملتا تھا۔ اگر وہ کسی شہر میں ہوتیں تو یقیناً ماہی گیر کو ان کی وجہ سے کافی آسودگی نصیب ہو جاتی۔ پھر بھی ان کی آمدنی سے تھوڑی بہت مدد ہو ہی جاتی تھی۔ لڑکیاں اپنے باپ سے بہت محبت کرتی تھیں اور اس کی خدمت کرنے میں اپنی خوش نصیبی خیال کرتی تھیں۔ ماہی گیر دریا پر مچھلیاں پکڑنے جاتا تھا اور کبھی اسے واپسی میں دیر ہو جاتی تھی تو وہ اس کا کھانا پکا کر دریا پر لے جاتی تھیں۔ ایک دن خدا کا کرنا کیا ہوا کہ جب داؤد ماہی گیر اپنا جال کندھے پر ڈال کر دریائے دجلہ پر مچھلیاں پکڑنے پہنچا تو اسے کافی دیر ہو چکی تھی۔ تمام مچھیرے اپنی اپنی کشتیاں لے کر جا چکے تھے۔ وہ بھی اپنی شکستہ کشتی میں بیٹھ کر چلا اور دریا کے ایک ایسے حصے میں جال ڈالا جہاں اس سے پہلے اس نے کبھی مچھلیاں نہیں پکڑی تھیں۔ جب اس نے پہلی مرتبہ جال پھینکا اور کھینچنے لگا تو جال بہت ہی بھاری محسوس ہوا۔ داؤد خوش ہو گیا کہ آج پہلی ہی بار اس کے جال میں بہت سی مچھلیاں آ گئیں۔ بڑی طاقت لگاتے ہوئے اس نے جال دریا سے باہر نکالا اور یہ دیکھ کر اس کا منہ بن گیا کہ جال میں مچھلیوں کے بجائے ایک گدھے کی پھولی ہوئی لاش نظر آ رہی ہے۔ اس نے لاش ایک طرف پھینکی اور منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے دوسری مرتبہ جال ڈالا۔ اس بار جب اس نے جال کھینچا تو اس میں گھاس پھونس کا انبار پھنسا ہوا تھا۔ داؤد نے اپنی تقدیر کو برا بھلا کہتے ہوئے وہ کوڑا بھی ایک طرف پھینکا اور تیسری مرتبہ جال دریا میں ڈالا۔ اس بار بھی اسے جال بہت بھاری محسوس ہوا، لیکن باہر آنے پر اس نے دیکھا کہ کوئی ایک بھی مچھلی جال میں موجود نہیں ہے، بلکہ مٹی اور کیچڑ میں جال لت پت ہو رہا ہے۔ اب تو داؤد بہت ہی مایوس ہوا۔ وہ 3 بار جال پھینک چکا تھا مگر تینوں مرتبہ اسے ناکامی ہوئی تھی۔ پروردگار، اس نے دل ہی دل میں دعا مانگی، تو جانتا ہے کہ میں ایک دن میں 4 مرتبہ سے زیادہ جال نہیں ڈالتا۔ 3 بار میری قسمت میرا مذاق اڑا چکی ہے۔ گھر میں کل کے کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے اور نہ کچھ دام دینار ہی بچے ہیں۔ اگر چوتھی مرتبہ بھی جال خالی نکلا تو کل میں اور میرے اہل عیال فاقہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میرے مالک مجھ پر رحم کر اور اس بار میرے جال میں مچھلیاں بھر دے۔ یہ دعا مانگ کر اس نے ایک بار پھر جال اپنی پوری طاقت سے گھمایا اور جتنی دور پھینک سکتا تھا دریا میں پھینک دیا۔ جال کھل کر پانی پر گرا اور اپنے وزن کی وجہ سے فوراً ہی ایک دائرے کی صورت میں اندر بیٹھتا چلا گیا۔ داؤد نے تھوڑا توقف کیا اور پھر آہستہ آہستہ جال کی رسی کھینچنا شروع کر دی۔ اس بار جال اسے بہت ہی بھاری محسوس ہوا، اتنا بھاری کہ اسے کھینچتے کھینچتے اس کی سانس پھول گئی، انگلیوں میں درد ہونے لگا، بازو اکڑ گئے، مگر وہ کوئی اچھی توقع قائم کرتے ہوئے ڈر رہا تھا۔ 3 مرتبہ وہ جال کے وزن سے دھوکہ کھا کر مایوسی کا منہ دیکھ چکا تھا۔ اس مرتبہ وہ اس وقت تک کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا تھا جب تک جال کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے۔ آخر خدا خدا کر کے جال پانی سے باہر آیا اور یہ دیکھ کر داؤد کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جال میں صرف ایک سراہی جتنی بڑی کوئی بوتل پھنسی ہوئی ہے۔ چھوٹی سی بوتل اتنی بھاری کیسے ہو سکتی ہے؟ یہی سوچتے ہوئے داؤد نے اسے جال سے باہر نکالا، دیکھا کہ وہ شیشے کی بنی ہوئی ہے۔ سیسا بے شک بھاری دھات ہوتی ہے، اس نے دل میں کہا، مگر اب اتنی بھاری بھی نہیں ہوتی کہ اسے نکالتے نکالتے اس کے بازو شل ہو جائیں۔ اگرچہ جال میں ایک بھی مچھلی نہیں تھی لیکن داؤد مایوس نہیں تھا۔
وہ سوچ رہا تھا کہ چلو آج مچھلیاں نہ صحیح وہ بازار میں یہ بوتل ہی بیچ دے گا، 1-2 درہم تو مل ہی جائیں گے۔ چنانچہ اس نے بوتل کشتی میں رکھی اور جال سمیٹا اور واپس کنارے کی طرف چل دیا۔ کشتی اپنی جگہ باندھ کر اس نے بڑی مشکل سے وہ بوتل باہر ریت پر رکھی اور پہلی مرتبہ اسے کچھ غور سے دیکھا۔ بوتل کا منہ موٹے چمڑے سے بند تھا اور اس پر حضرت سلیمان پیغمبر کی مہر لگی تھی۔ مہر دیکھ کر داؤد چونک گیا۔ اس نے سنا تھا کہ حضرت سلیمان بہت بڑے پیغمبر تھے اور دنیا جہان کی دولت ان کے پاس تھی۔ اس نے سوچا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ حضرت سلیمان نے اس بوتل میں کچھ ہیرے جواہرات بند کر کے اپنی مہر لگا دی ہو۔ اگر ایسا ہوا تو اس کی تمام غریبی پل بھر میں دور ہو جائے گی اور وہ دنیا کا امیر ترین آدمی بن جائے گا۔ اور بالغرض ہیرے جواہرات نہ ہوں تب بھی بوتل اتنی بھاری ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ تو ضرور ہی ہوگا، کھول کر دیکھنا تو چاہیے۔ اور یہ سوچتے ہوئے داؤد نے مہر کھولنے کی کوشش کی۔ وہ بڑی سختی سے بند تھی، بڑی محنت اور طاقت صرف کرنے کے بعد آخر وہ اسے کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ مہر کا بوتل منہ سے ہٹنا تھا کہ اس میں سے گہرے سیاہ رنگ کا دھواں نکلنے لگا۔ بوڑھے داؤد نے گھبرا کر جلدی سے بوتل ریت پر ڈال دی اور حیرت سے ابلتے ہوئے دھوئیں کو دیکھنے لگا، جو کسی موٹے ستون کی طرح فضا میں دور تک اٹھتا چلا جا رہا تھا۔ دیکھتے دیکھتے اس دھوئیں نے ایک جسم کی شکل اختیار کر لی۔ بوڑھے داؤد نے حیرت سے آنکھیں ملیں۔ اس کے سامنے ایک خوفناک صورت والا جن کھڑا ہوا اپنی لال لال آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ تم کون ہو؟ داؤد نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ میں ایک جن ہوں، جواب ملا، اور ماہی گیر کو یوں محسوس ہوا جیسے جن نہیں بول رہا بلکہ یا تو کوئی بڑا سا پتھر کسی ڈھلان سے لڑھکتا چلا آ رہا ہے یا پھر کہیں بادل گرج رہے ہیں۔ میں جن ہوں اور حضرت سلیمان پیغمبر نے میری نافرمانی اور حکم عدولی کی وجہ سے سزا کے طور پر مجھے اس بوتل میں بند کر کے اپنی مہر لگا کر دریا میں پھینک دیا تھا۔ اگر وہ مہر اس پر نہ لگی ہوتی تو میں کب کا باہر آ چکا ہوتا، لیکن اس مہر پر میرا کچھ بس نہ چلا۔ پھر میں نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ اگر پہلے 100 سال کے دوران مجھے کوئی اس بوتل سے باہر نکالے گا تو میں اس کا گھر دولت سے بھر دوں گا۔ لیکن 100 سال گزر گئے اور کسی نے مجھے آزاد نہیں کیا۔ اگلے 200 سال کے لیے میں نے سوچا کہ کوئی اللہ کا بندہ اس کیسے نجات دلائے گا تو تمام دنیا کی دولت، زر و جواہر اس کے قدموں پر ڈھیر کر دوں گا۔ مگر وہ 2 صدیاں بھی انتظار کرتے ہی بیت گئیں۔ میں نے ایک مرتبہ پھر عہد کیا کہ اب اگلے 500 سال کے دوران کوئی مجھے رہا کرے گا تو میں اس کی 3 خواہشیں پوری کروں گا۔ یہ 500 سال بھی یوں ہی گزر گئے۔ پھر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے کہا کہ اب اگر کوئی مجھے نکالے گا تو اسے قتل کر دوں گا۔ چنانچہ اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بوڑھا داؤد یہ سن کر بہت ہی گھبرایا۔ اس نے تو کوئی قیمتی چیز ملنے کے لالچ میں بوتل کی مہر کھولی تھی، مگر یہاں تو جان پر آ بنی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر جن کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اے جن، تجھے خدا کا واسطہ ذرا یہ تو سوچ کہ میں نے تجھے 1000 سالہ قید سے رہائی دلائی اور تو اس احسان کا بدلہ یوں دینا چاہتا ہے؟ وہ گڑ گڑا کر بولا، بلا سے مجھے کوئی انعام نہ دے مگر میری جان تو نہ لے۔ ہرگز نہیں، میں نے قسم کھائی تھی اور اب میں اپنی قسم پوری کر کے رہوں گا۔ جن کسی صورت ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں تیرے ساتھ زیادہ سے زیادہ اتنی رعایت کر سکتا ہوں کہ جس طرح مرنا پسند کرے اسی طرح ماروں۔ بس اب تو بیکار کی بحث مت کر اور بتا کہ کس طرح قتل ہونا چاہتا ہے۔ بوڑھے ماہی گیر نے ہر چند جن کی خوشامد کی مگر جن ہی تھا اس کا دل کسی طرح نہ پسیجا۔ اسی بحث و تکرار میں دوپہر ہو گئی اور داؤد کی چھوٹی بیٹی عذرا باپ کا کھانا لے کر دریا کے کنارے آ پہنچی۔ اس نے جو اپنے باپ کو اس مصیبت میں گرفتار دیکھا تو نہ گھبرائی نہ پریشان ہوئی۔ تھوڑی دیر سوچا اور داؤد کو تسلی دی کہ ابا جان آپ بالکل نہ گھبرائیں، میں خود اس جن سے بات کرتی ہوں۔ جن نے بھی عذرا کو آتے دیکھا تھا اور اس کے ہاتھ میں کھانا دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ وہ اس بوڑھے کی بیٹی ہے۔ چنانچہ منتظر تھا کہ باپ بیٹی کی باتیں ختم ہوں تو وہ ماہی گیر کا قصہ پاک کر کے اپنی راہ لے۔ یہ تم دونوں کیا سرگوشیاں کر رہے ہو؟ آخر وہ بے چینی سے بولا۔ اے لڑکی، تو الگ ہٹ کر کھڑی ہو جا، مجھے پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ اور او بڈھے، تو بتاتا ہے یا نہیں کہ میں تجھے کس طرح ماروں؟ اب اگر بھی تکرار کی تو پھر جس طرح میرا دل چاہے گا تجھے ختم کر چلوں گا۔ عذرا نے سر اٹھا کر جن کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرے۔ اے جن، وہ بولی، میرے والد کہتے ہیں کہ تم اس چھوٹی سی بوتل میں بند تھے، کیا یہ بات سچ ہے؟ بالکل سچ ہے، جن نے یقین دلایا۔ مگر میں کیسے مان لوں کہ تم اتنے بڑے ڈیل ڈول کے مالک کے سر اٹھا کر دیکھو تو گردن میں درد ہونے لگتا ہے، اور یہ اتنی چھوٹی سی بوتل؟
سمجھ میں نہیں آتا کہ تم اس بوتل میں کیسے بند ہو سکتے ہو۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ جن کو غصہ آ گیا۔ کیا خبر، میں تمہارے کہنے سے تو ماننے سے رہی، پھر تجھے کیسے یقین آئے گا؟ میں تو جب سچ مانوں گی کہ تم میرے سامنے اس بوتل میں جا کر دکھاؤ۔ اچھا اے بیوقوف لڑکی، دیکھ میں تجھے دکھاتا ہوں کہ میں اس بوتل میں تھا یا نہیں۔ جن نے انتہائی غصے سے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کا طویل قامت جسم ایک مرتبہ پھر دھوئیں میں تبدیل ہونے لگا۔ پھر یہ دھواں آہستہ آہستہ بوتل میں داخل ہونا شروع ہوا، یہاں تک کہ تھوڑی ہی دیر میں جن پہلے کی طرح اس بوتل میں سما گیا۔ تو نے دیکھا؟ بوتل سے جن کی آواز بلند ہوئی۔ اب تو تجھے یقین آیا کہ میں سچ بول رہا تھا؟ عذرا نے جن کو جواب دینے کی بجائے گھوم کر اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ کیا سوچ رہے ہیں ابا جان؟ وہ بولی۔ جلدی سے حضرت سلیمان کی مہر بوتل کے منہ پر کیوں نہیں لگا دیتے؟ اب بوڑھے داؤد کو عقل میں آیا کہ اس کی ذہین اور حاضر دماغ بیٹی نے کس ہوشیاری سے جن کو احمق بنا کر اسے دوبارہ بوتل میں جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے لپک کر ریت پر پڑی ہوئی مہر اٹھائی اور پھرتی سے بوتل کے منہ پر کس دی۔ لے اے احسان فراموش جن، اب تو قیامت تک اس بوتل میں بند دریا کی تہہ میں پڑا رہ۔ وہ زور سے بولا۔ یہ مت سمجھنا کہ میری طرح کوئی اور سادہ دل ماہی گیر تجھے دریا سے نکال کر آزاد کر دے گا۔ میں یہیں دریا کے کنارے ایک جھونپڑی بنا کر اس میں رہوں گا اور سب لوگوں کو تلقین کرتا رہوں گا کہ اگر کبھی ان کے جال میں کوئی بوتل پھنس جائے تو اسے ہرگز نہ کھولیں اور اسے فوراً دریا میں واپس پھینک دیں۔ اتنا ہی نہیں، میں اپنی اولاد کو بھی وصیت کر جاؤں گا کہ وہ میرے بعد یہ نیک کام انجام دیتی رہے۔ اب تو جن بہت ہی پریشان ہوا اور لگا بوڑھے ماہی گیر کی منت خوش آمد کرنے۔ پہلے بولا کہ وہ تو مذاق کر رہا تھا اور اس کا ارادہ ہرگز داؤد کو نقصان پہنچانے کا نہیں تھا۔ پھر کہنے لگا کہ اس سے واقعی غلطی ہوئی تھی، اسے احسان کا بدلہ ظلم سے نہیں دینا چاہیے تھا، اور یہ کہ اب اگر داؤد اسے رہا کر دے تو وہ وعدہ کرتا ہے کہ اسے نہ صرف یہ کہ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا بلکہ دنیا بھر کی دولت اس کے قدموں میں ڈھیر کر دے گا۔ تو اب لاکھ باتیں بنائے مگر میں یقین کرنے والا نہیں، بوڑھے ماہی گیر نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ احسان فراموش، میں نے تو تیرے ساتھ نیکی کی تھی، تجھے صدیوں کی قید سے آزاد کیا تھا اور تو میری ہی جان لینے پر تل گیا۔ تیرا میرا تو بالکل ویسا ہی معاملہ ہے جیسا بادشاہ یونان اور حکیم دوبان کے درمیان ہوا تھا۔ اے ماہی گیر، وہ کیا قصہ تھا؟ جن نے پوچھا۔ تو بے شک مجھے دریا میں پھینک دینا مگر پہلے یہ داستان تو سنا دے۔ تو نے میری کوئی بات نہیں مانی تھی مگر میں تیری یہ خواہش ضرور پوری کروں گا، داؤد نے جواب دیا، مگر ذرا انتظار کر، مجھے بڑے زور کی بھوک لگ رہی ہے۔ میری پیاری بیٹی کھانا بھی لے آئی ہے، پہلے میں کھانا کھا لوں تب تجھے شاہ یونان اور حکیم دوبان کی کہانی سناؤں گا۔ بوڑھے ماہی گیر نے بوتل ایک طرف بڑی احتیاط سے رکھ دی اور اپنی بیٹی کی طرف متوجہ ہوا۔ میری عزیز بیٹی، وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، آج تیری وجہ سے میری جان بچ گئی۔ میں اب تک اپنی بیٹیوں کو جان کا عذاب ہی سمجھتا رہا تھا، مگر میرے خدا نے مجھے دکھا دیا کہ میں کتنی بڑی بھول میں مبتلا تھا۔ آج مجھے معلوم ہوا کہ لڑکا یا لڑکی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اولاد اگر ہوشیار، سمجھدار اور سعادت مند ہو تو بیٹا ہو یا بیٹی اپنے ماں باپ کے ضرور کام آتی ہے۔ میں تم سے شرمندہ ہوں بیٹی کہ میں اب تک تمہیں وہ محبت اور شفقت نہیں دے سکا جس کی تم مستحق تھیں۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں ابا جان؟ عذرا نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ والدین کا تو اولاد پر اتنا حق ہوتا ہے کہ اولاد قیامت تک ان کی خدمت گزاری کر کے بھی اسے ادا نہیں کر سکتی، اور میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ شاباش بیٹی، خدا ہر باپ کو تم جیسی سعادت مند بیٹی دے۔ میں تمہاری امی کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے تمہاری پرورش اتنے اچھے انداز میں کی ہے۔ اچھا، جب تک میں منہ ہاتھ دھوتا ہوں تم میرے لیے کھانا نکالو، آج میری بیٹی بھی میرے ساتھ کھانا کھائے گی۔ عذرا نے خوشی خوشی کپڑے میں بندھے ہوئے برتن کھول کر سالن اور روٹی نکالی، کپڑے کا رومال ایک درخت کے سائے میں ریت پر بچھایا، اس پر کھانے کے برتن رکھ دیے اور پانی کی سراہی سے جو وہ ساتھ رہی لائی تھی مٹی کے بڑے سے پیالے میں پانی بھر کر ایک طرف رکھ دیا۔ اتنی دیر میں داؤد بھی منہ ہاتھ دھو کر آ گیا، دونوں ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ کھانے سے فارغ ہو کر جب عذرا تمام برتن سمیٹ کر دوبارہ رومال میں باندھ چکی اور بوڑھا ماہی گیر بھی ہاتھ دھو کر کلی کر چکا تو جن جو بڑی بےتابی سے اس بوتل میں بند انتظار کر رہا تھا اس نے دوبارہ کہانی سنانے کا تقاضا کیا، اور داؤد نے شاہ یونان اور حکیم دوبان کی کہانی ان الفاظ میں بیان کرنا شروع کی۔